الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 14 کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 14 نکال لیجئے۔ پیارے اور محترم اسرائیل بھائیوں، آج ہماری اس مشق میں اور اس سبق نمبر 14 میں بالخصوص جس چیز کی مشق ہے وہ ادغام کا قاعدہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 13 میں پڑھا، سبق نمبر 12 میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے سیکھے۔ نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم کی علامت ہو، یعنی نون کے اوپر سکون بشکل جزم ہو، جو دال نما شکل ہوتی ہے اسے جزم کہتے ہیں، اور یہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ یہ اگر نون کے اوپر اگر یہ علامت ہوگی تو اسے نون ساکن کہیں گے۔ اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسرائیل بھائیو، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، اور ادغام کا معنی کیا ہے؟ داخل کرنا۔ ادغام کا معنی کیا ہے؟ داخل کرنا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے؟ 4 قاعدے۔ یہ 4 قاعدے ذہن نشین کر لیجئے اور بالکل یاد کر لیجئے، کیونکہ تلاوت کے دوران یہ قواعد بار بار آتے ہیں، اور ان قواعد کی پہچان ہم مدنی قاعدے میں کر رہے ہیں، کیونکہ مدنی قاعدہ بنیاد ہے، اور بنیاد کو ہم جتنا مضبوط کریں گے انشاءاللہ اس قدر جو ہے تلاوت کے دوران جو خامیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح ممکن ہوگی۔ تو محترم اسرائیل بھائیو، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے؟ 4 قاعدے ہیں۔ اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اظہار کا معنی ظاہر کرنا، جو کہ ہم نے سبق نمبر 13 میں پڑھا، سبق نمبر 12 میں ہم نے اس کی مشق کی، اور اخفاء کا قاعدہ بھی ہم نے سبق نمبر 12 میں اس کی مشق کی تھی۔ تو اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا۔ اظہار کا معنی ظاہر کرنا، اور جہاں اظہار کا قاعدہ لگے گا وہاں غنہ نہیں ہوگا، وہاں غنہ نہیں ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے انعمت، اب ان میں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد انعمت عین ہے، عین حروف حلقی میں سے، لہذا یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے، حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں ماشاءاللہ۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔
نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیجئے. اب دوسرا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا اخفا ہے. اخفا کا معنی ہے چھپانا. اخفا کا معنی کیا ہے؟ چھپانا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے، حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15. یہ حروف خاص طور پہ یاد رکھ لیں. 6 حروف حروف حلقی یاد کر لیجئے اور 15 حروف حروف اخفا یاد کر لیجئے. یہ سارے حروف انہی حروف سے تعلق رکھتے ہیں جو ہم نے حروف تہجی پڑھے، حروف مفردات پڑھے سبق نمبر 1 میں. یہ 29 حروف ہی میں سے یہ حروف ہیں. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفا کریں گے، یعنی غنہ کریں گے. 1 الف کی مقدار آواز کو ناک میں لے جا کر چھپائیں گے. جیسے ان کنتم، انت، یہ چھپ رہی آواز. اور ظاہر کیا ہے؟ انت، ان، فرق محسوس کر رہے ہیں نا؟ تو انت یہ اخفا کا غنہ ہے، یعنی ناک میں آواز کو ہم نے چھپایا، ناک میں آواز کو ظاہر نہیں کیا. وہ دوسرا غنہ جیسے نون میں مشدد کا ہے ان، اب اس کو ان پڑھیں گے تو یہ چھپ گئی آواز، جو کہ درست نہیں. تو ان، یہ نون ناک میں آواز کو ہم نے ظاہر کیا. اور اخفا جب بھی کریں گے تو آواز ناک میں لے جا کر 1 الف کی مقدار چھپائیں گے. انت ان کنتم، ان کنتم، ان کن، یہ نون ایک دم ظاہر ہو گیا. تو یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ حروف اخفا میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفا کے ساتھ غنہ کریں گے، یعنی آواز ناک میں لے جا کر 1 الف کی مقدار آواز کو ناک میں لے جا کر چھپائیں گے اور غنہ کریں گے. یہ 2 قاعدے نون ساکن اور تنوین کے ہم نے اظہار اور اخفا کے ہم نے سیکھے اور اس کی ہم نے سبق نمبر 12 میں مشق بھی کی. اب آج سبق نمبر 14 میں جس قاعدے کی مشق ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ہے. کون سا قاعدہ ہے؟ تیسرا قاعدہ. اظہار ہم نے سیکھا، اخفا ہم نے سیکھا، اب یہ تیسرا قاعدہ ہے اور اس کا نام ہے ادغام. ادغام کا معنی ہے داخل کرنا. ادغام کا معنی کیا ہے؟ داخل کرنا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے ادغام کی جو حروف ہیں، ادغام جن حروف کی وجہ سے آتا ہے یہ قاعدہ لگتا ہے وہ حروف ہیں 6. ان حروف کو کہتے ہیں حروف یرملون، اور جو ان کا نام ہے مجموعہ ہے یہی حروف ہیں، حروف یرملون، یعنی یا را میم لام واو نون. یہ 6 حروف یرملون، یہ 6 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں ادغام ہوگا. وہاں کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. اور ادغام کا معنی ہے داخل کرنا، یعنی ایک ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کریں گے. جو ساکن حرف جو داخل کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں مدغم. کیا کہتے ہیں؟ مدغم. جسے داخل کیا جائے مدغم، اور جس میں داخل کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں مدغم فیہ. مدغم فیہ. اب مدغم کون سا حرف ہے؟ جو ساکن حرف ہے. اور مدغم فی کون سا حرف ہے؟ جو متحرک حرف ہے جس میں داخل کیا جا رہا ہے. تو مدغم کو مدغم فی میں داخل کرنا، یعنی ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کرنا، یہ ادغام کی تعریف ہے. ادغام کا معنی تھا داخل کرنا، اور ادغام کی تعریف کیا ہے؟ ساکن حرف کو، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، ملانا، داخل کرنا. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیو، یہاں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حروف ہیں. یہ مدنی قاعدے میں آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں. یہ 6 حروف ذہن نشین کر لیں، جیسے ہم نے حروف حلقی اور حروف
اخفا یاد کیے. اسی طرح جو ہے ادغام کے حروف حروف یرملون آسان ہے، یا را میم لام واو نون، اور ان کا مجموعہ بنا یرملون. یرملون، یا را یر ملون میم لام واو نون یرملون. تو یہ یرملون یعنی 6 حروف یہ یاد کر لیجئے، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام کریں گے، یعنی داخل کریں گے، ملائیں گے، ایک پہلے ساکن حرف کو متحرک حرف میں ملائیں گے. یہ قاعدہ ذہن نشین کیجیے گا، اور اس میں غنہ کریں گے. لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ حروف یرملون جو 6 ہیں، ان 6 حروف میں سے 4 حروف میں تو غنہ ہوگا، 4 حروف میں غنہ ہوگا، یا میم واو نون، ان میں غنہ ہوگا. باقی رہے 2 حروف لام اور را. لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا، لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا. جیسے مر ربک، اصل میں تھا من ربک، من ربک. اب نون ساکن کے بعد چونکہ را آ گیا، اب نون کو را میں ملانا ہے. مر ربک، اب اس کو من ربک غنہ نہیں کریں گے. اور نون کی صفت غنہ، جو خوبی غنہ ہے، یہ ظاہر نہیں ہوگی. مر ربک، جیسے اشہد اللہ، اب اصل میں ہے ان لا، ان لا. تو بعض لوگ جو ہے اس کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا بے احتیاطی سے وہ پڑھ دیتے ہیں ان لا. تو نون کو لام میں داخل کر دینا، یہاں غنہ ظاہر نہیں ہوگا. اللہ، اللہ. مر ربک، من ربک یا من ربک نہیں پڑھیں گے، بلکہ مر ربک. میم کو را سے ڈائریکٹ ملائیں گے، اور نون اس میں داخل ہو گیا، نون اس میں داخل ہو گیا. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. باقی 4 جو حروف ہیں، یا واو میم نون، ان میں غنہ کریں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واو میم نون، ان 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو غنہ کریں گے. 1 الف کی مقدار اس غنے کی بھی ہے. مگر لام اور را میں غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. اب یرملون میں سے 4 حروف نکال لیتے ہیں، اس کا مجموعہ یو من. یو من، یا واو میم نون یو من. اب یو من، یہ جو 4 حروف ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، ان 4 میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو غنہ کریں گے. یو من، یرملون میں سے 4 نکالے جس کا مجموعہ بنا یو من. یہ آسانی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ یاد رہیں. یو من، یا واو میم نون، یہ 4 حروف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں غنہ کریں گے، نون کو داخل کریں گے. ان 4 حروف میں سے جو حرف آئے گا اس میں داخل کریں گے. لیکن یہ قاعدہ جب ہی لگے گا جب نون ساکن ہوگا. نون ساکن کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں نون کو ان حروف میں داخل کر کے غنہ کریں گے. مگر لام اور را، یرملون میں سے یو من 4 حروف نکالیں، باقی لام را بچے، اور لام را میں غنہ نہیں ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، بلا غنہ ادغام کریں گے. ادغام ہوگا، ادغام ہوگا مگر بلا غنہ، غنے کے ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ حروف دہرا لیجئے: یا را میم لام واو نون. یرملون، یرملون، یرملون. یہ 6 حروف ہیں ادغام کے. اب ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ تیسرا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا. 2 قاعدے اظہار اور اخفا ہم نے سیکھا، اور آج ہم اس نون ساکن اور تنوین کے تیسرے قاعدے کی ہم مشق کریں گے. لہذا قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا. یرملون میں سے 4 حروف یو من، یا واو میم نون، اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنے کے ساتھ پڑھیں گے، 1 الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. اور لام را اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو ادغام کریں گے مگر بلا غنہ، غنہ نہیں کریں گے. لہذا
تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس قاعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی ہم مشق کرتے ہیں. اس کی پہچان تو ہم نے کر ہی لی، اب یہ کہ انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے. تمام اسرائی بھائی مدنی قاعدے کا سبق نمبر 14 نکال لیجئے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے، چونکہ ہم اس کو رواں میں اس کی ہم مشق کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کی ہجے کی جائے، ہجے اگر اس کی کریں گے تو اس کا طریقہ کار بھی مدنی قاعدے کے اس سبق نمبر 14 کی ہدایت میں لکھا گیا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. یعنی اگر ہم ادغام کی ہجے کریں گے، جیسے من یقولو، تو اس کی ہجے یوں کریں گے کہ میم نون یا زبر مین، میم نون یا زبر مین، یا زبر یا من یا، قاف واو پیش قو، من یا قو، لام پیش لو، من یقولو. یہ طریقہ ہے. ہجے جب بھی کریں گے ادغام کی تو اس طرح کریں گے کہ میم نون یا زبر، میم نون یا زبر من، اس طریقے سے کریں گے. اب انشاءاللہ رواں میں ہم اس کی مشق کرتے ہیں، لہذا کامل توجہ کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ مشق میں شامل رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یقول، من یقول. اب یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے، لہذا یہاں پر ادغام کریں گے، نون کو یا میں داخل کریں گے مگر غنے کے ساتھ. من یقول، اب اس کو من یقول نہیں پڑھیں گے بلکہ من یقول. من ورق الجنت، اب میو میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد واو ہے، واو حروف یرملون میں سے ہے، یرملون، یا را میم لام واو نون، تو واو آ گیا اور قاعدہ ادغام کا لگے گا. یہاں ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے ادغام کریں گے. من ورق الجنہ، نون مشدد ہے لہذا نون میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کی مقدار میں غنہ ہوتا ہے. من ورق الجنت، من ورق الجنت، من یوم، من یوم. اب اس کو می یوم نہیں بلکہ می یوم، ناک کی طرف آواز کو لوٹائیں گے. می یوم، می یوم. من ولی، من ولی. اس سطر نمبر 1 کی دوبارہ دوہرائی کر لیتے ہیں. من یقول، من ورق الجنت. اب نون پر زبر ہے تو آواز اور منہ کھول کر مگر کھینچیں گے نہیں. جنتی، تا کے نیچے زیر ہے، آواز کو گرا دیں گے اور معروف طریقے سے پڑھیں گے مگر کھینچیں گے نہیں. من ورق الجنت، من یوم، من ولی. سطر نمبر
دو. من مشہد. اب نون جو ہے وہ میم میں داخل ہو گیا, ملا دیا, نون کو میم میں ملا دیا. اب اس کو میم پڑھیں گے, میم مشہد, میم مشہد. یہ جو غنہ ہے یا میم مشدد بھی ہے مگر ادغام کا بھی غنہ ہے, اور ایسا نہیں کہ ادغام کا غنہ بھی ہو رہا ہے اور میم مشدد کا بھی غنہ ہو رہا ہے. لہذا اب ادغام کے جو غنہ ہے اس کی مقدار بھی ایک الف اور میم مشدد کے غنے کی مقدار بھی ایک الف, تو یہاں دو الف کی مقدار میں غنہ نہیں کریں گے, غنہ ایک ہی کہلائے گا اور اس کی مقدار ایک الف ہی ہوگی. مم مشہد, مم مثلہ, مم مثلہ. مثا ہے, سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے, مثلہ نہیں پڑھیں گے, مثلہ, مثلہ نہیں پڑھیں گے. مم مثلہ, من نصیر. تو یہاں نون ساکن کے بعد دوسری نون ہے, اور دوسری نون جو ہے یرملون, حروف یرملون میں سے, لہذا یہاں پہ غنہ کریں گے اور ادغام کے ساتھ. من نصیر. صاد کو پر پڑھیں گے, صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور صاد میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی, سختی سے ادا کریں گے. من نصیر, من نصیر, من نطفۃ, من نطفۃ. یہاں دو قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ کیا ہے, کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے. ماشاءاللہ, ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ گئی, اور آگے نطو, یہاں کون سا قاعدہ ہے آپ بتائیے؟ یہاں قلقلہ ہوگا. ماشاءاللہ, تو قلقلہ کا معنی جنبش, لوٹتی ہوئی آواز کو. تو یہ قواعد ذہن میں رکھنے ہیں, جو ہم نے قواعد جو پڑھے ہیں سابقہ اور جو پڑھ رہے ہیں, یہ قواعد ذہن میں رکھیں گے اور ان کی پہچان کریں گے تو انشاءاللہ تلاوت کے دوران ان پر عمل کرنا آسان ہوگا. من نطفۃ, من نطفۃ. سطر نمبر 3. من ربک, من ربک. را کو اس میں مشابہت تکرار ہوگی, من ربک, لام کی طرف آواز نہ پلٹے. من ربک. اب یہ جو غنہ, یہ جو ادغام ہے نون ساکن کے بعد را ہے, را حروف یرملون میں سے, لہذا یہاں ادغام تو ہوگا مگر بلا غنہ ہوگا, یہاں غنہ نہیں کریں گے. من ربک, من ربک, من ربہم, من ربہم. یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا, غنے کے ساتھ نہیں ہوگا. من ربہم, من لدنہ. اب نون کو لام میں ہم نے داخل کر دیا, نون کو لام سے ملا دیا, اب یہاں غنہ نہیں کریں گے. من لدنہ, اس کو من لا یا من لا نہیں پڑھیں گے بلکہ من لدنہ, من لدنہ. یکن لہ, یکن لہ. اب یہ جتنے بھی حروف پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, جتنے بھی حروف یہ جو کلمے آ رہے ہیں, جو الفاظ ہم یہ دہرائی کر رہے ہیں, یہ سب قرآن پاک کے ہیں. اب جیسے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ, اب یکن لہ یہاں یہ کلمہ آ گیا, اور سورہ اخلاص میں یکن لہ ہے. اسی طرح جتنے بھی یہ جو قواعد پہچان کے لیے یہاں لکھے گئے اور کلمے لکھے گئے, یہ سب قرآن پاک میں, یہ قرآن پاک میں بار بار قواعد آئیں گے. لہذا
ہم ان کی پہچان کرتے جائیں اور ان کی مشق ایسے کریں کہ جب تلاوت کرنے لگے تو ہر قاعدے کی پہچان ہو چکی ہو اور اس کا عمل کرنے کا طریقہ بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ یہاں یہ قاعدہ لگ رہا ہے اور اس قاعدے کو ادا کس طرح کرنا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ یَکُلَّهُ، اب نون لام سے مل گیا، نون ساکن کے بعد لام ہے لہٰذا یہاں ادغام کریں گے مگر بلا غنہ، غننے کے ساتھ نہیں کریں گے۔ یَکُلَّهُ، اسی سطر نمبر 3 کو دوبارہ دہرا لیجئے۔ مِن رَبِّكَ، مِن رَبِّهِمْ، مِن لَدُنْهُ، یَکُن لَهُ، سطر نمبر 4۔ کتابا یلقاہ، اب پہلے جو ہم نے پڑھے وہ نون ساکن کے پڑھے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا قاعدہ ان کلمات میں دیا گیا۔ اب جو ہے تنوین کے بعد کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون آ رہی ہے اور اس کی ہم نے پہچان کرنی ہے، لہذا با پر 2 زبر کی تنوین ہے، با پر 2 زبر کی تنوین ہے، آگے یا حروف یرملون میں سے، لہذا یہاں ادغام کریں گے مگر غننے کے ساتھ، 1 الف کی مقدار میں غنہ کریں گے۔ کتابا یلقاہ، کتابا یلقاہ، رجل یسعی، سین پر کیا ہے؟ جزم، سکون ہے، لہذا اس کی آواز ہلے گی نہیں، قلقلہ پیدا نہ ہو، یسعی نہیں پڑھیں، یسعی ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ یسعی، رجل یسعی، جی جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، اس، سبق نمبر ہم نے 11 میں پڑھا، تو یہاں سکون کامل ادا کریں گے، رجل یسعی، عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، رجل یسعی، ہدی وذکر، ہاں پر پیش ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے مگر ہاں کا پیش جو ہے جب ادا کریں گے ہونٹوں کو گول کر کے معروف طریقے سے پڑھیں گے مگر پیش کو دراز نہیں کریں گے، کھینچیں گے نہیں۔ ہدی وذکر، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ذکر، را پر کھڑا زبر ہے، را کو پورا پڑھیں گے، ذکر، اور ہدوں، دال پر 2 زبر کی تنوین، آگے واو حروف یرملون میں سے، لہذا ادغام کریں گے اور ادغام مع الغنہ یعنی غننے کے ساتھ کریں گے، 1 الف کی مقدار میں غنہ ہوگا۔ ہدی وذکر، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، وجوہ، یا ہاں کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، آگے یا ہے، یا حروف یرملون میں سے، لہذا ادغام کریں گے اور 1 الف کی مقدار میں غنہ کریں گے۔ آگے یوم، یو پہ کون سا قاعدہ ہے؟ واو لین، لہذا اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، اسی سطر نمبر 4 کی دوبارہ دہرائی کرتے ہیں۔ کتابا یلقاہ، رجل یسعی، ہدی وذکر، ہدی وذکر، وجوہ یومئذ،
پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آج ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 14 کی ان 4 سطروں کی ہم نے مشق کی. مزید انشاءاللہ عز و جل کل اس کی مشق کریں گے اور انقلاب کا قاعدہ بھی کل انشاءاللہ آئے گا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے 30ویں سپارے عامہ سپارے کی سورۃ اللہب، اس کی انشاءاللہ مشق کریں گے، لہذا سورۃ اللہب نکال لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. ابی لہبیوں، یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام کا قاعدہ. اب یہ قاعدہ یہاں پہ جو آج ہم نے مشق کی کہ با کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے، لہذا ادغام کریں گے اور 1 الف کی مقدار میں یہاں غنہ کریں گے. وتب، یہاں با مشدد ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے. مشدد حرف جب بھی کلمے کے آخر میں ہو اور ان پر وقف کیا جائے تو خوب قلقلہ ظاہر ہوگا. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. وما كسب ہم نے وقف کی صورت میں با کو ساکن کیا تو حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوں ان میں قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5: قاف، طا، با، جیم، دال. یہ حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوں ان میں قلقلہ ہوگا. قلقلہ کا معنی ہے جنبش، آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. قلقلہ اس کا معنی کیا ہے؟ جنبش، آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. جیسے کسب، کسب اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ کسب. اب یہاں با ساکن ہے، کسب بالکل ایزی قلقلہ. اور پیچھے جو آیات میں وتب پڑھا تو اس با پر تشدید ہے، اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. وتب اور کسب فرق ہے نا. اب وتب اس میں خوب قلقلہ ظاہر ہوا اس لیے کہ یہ با حروف قلقلہ میں سے اور یہ مشدد ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سیصلا میں سین کو باریک پڑھیں گے مگر سیٹی کی آواز میں. آگے صاد حروف مستعلیہ میں سے پر کریں گے مگر سیٹی کی آواز میں. سیصلا، لام پر کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے، لہذا 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. نارن ذات، یہاں تنوین ہے را کے اوپر 2 زبر کی اور آگے ذال حروف اخفا میں سے، ذال حروف اخفا میں سے، لہذا نارن ذات لہب، یہاں پر نارن پر غنہ کریں گے.
یعنی آواز ناک میں لے جا کر چھپائیں گے اور اخفا کا غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار میں. ذات لہب، با کو ساکن کر دیا لہذا یہاں قلقلہ ہوگا. سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب. حما میں میم مشدد ہے، نون میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کریں گے. وامرأته حمالة الحطب. فی جیدها حبل من مسد. حبلم، لام پر دو پیش کی تنوین ہے، آگے میم حروف یرملون میں سے ہے لہذا یہاں ادغام کا غنہ ہوگا. اور مم یا نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون میں سے لہذا یہاں پر بھی ادغام ہوگا. فی جیدها حبل من مسد. فی جیدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی